کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا بھی ملک ہے جہاں پر بدروحوں کو بگانے کے لیے پوری قوم کے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ برتن بجاتے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں محمد فاروق اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورین فاروق۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے میانمار میں ہونے والی حالیہ فوجی بغاوت کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں کہ 1 فروری 2021 کو پارلیمنٹ پر قبضہ کیا میانمار کی فوج نے، ٹھیک اسی دن جب وہاں کی نومنتخب حکومت حلف اٹھانے والی تھی۔ جی ہاں، تقریب حلف برداری کے دن ہی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ جس طرح آپ کو مثال دی ہے کہ دنیا میں ایک ایسا بھی ملک ہے جہاں پر بدروحوں کو بگانے کے لیے برتن بجائے جاتے ہیں، شور کیا جاتا ہے، تو جب میانمار پر فوج کی حکومت دوبارہ قائم ہوتی ہے یا حکومت کا تختہ الٹ دیتی ہے فوج اور پارلیمنٹ پر قبضہ کرتی ہے، تو پورے ملک میں برتن بجائے جاتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میانمار کے جو لوگ ہیں شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی کی اگر پھر سے حکومت آئے گی تو ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو یہ ایک روایت وہاں پر ملتی ہے جو میانمار میں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اس وقت میانمار میں کون کون سی بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، تو میانمار میں اس وقت 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ آن سان سوچی کی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی ہے، اور دوسری بڑی سیاسی جماعت جو کہ فوج کی حمایت یافتہ ہے وہ یونین سولیڈیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے نام سے ہے۔ اگر ہم میانمار کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو 1962 سے لے کے 2011 تک 49 ایئرز جو ہے وہ بلا شرکت غیر میانمار پر فوج کی حکومت رہی ہے۔ بالکل فوجی حکومت، مکمل طور پر فوج کا ہولڈ رہا اور فوجی حکومت رہی۔ اس سارے عرصے کے دوران صرف 1990 میں یعنی 1990 میں عام انتخابات کروائے گئے، جس میں آن سان سوچی کی جماعت اور انہوں نے 80% سے زائد نشستیں جیت لیں، لیکن ان انتخابات کو دھاندلی کا الزام لگا کر خراب کر دیا گیا اور ان کو حکومت بنانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کو اگلے 2 دہائیوں کے لیے گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا اور قید کر دیا گیا۔ اس قید نے ان کی شہرت کو اور بھی زیادہ دوام بخشا اور وہ ایک انقلابی لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ 2011 میں میانمار میں ایک دفعہ پھر فوج انتخابات کرواتی ہے۔ انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنتی ہے وہ بھی فوج کی حمایت یافتہ حکومت ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں تو 2016 میں ایک مرتبہ پھر میانمار میں عام انتخابات ہوتے ہیں۔ ان انتخابات میں آن سان سوچی کی جماعت واضح اکثریت حاصل کر کے حکومت بناتی ہے، لیکن یہاں پر ایک دلچسپ بات جو آپ سے انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آرمی نے جو سیاہ و سفید کی مالک رہی 56 سال تک میانمار کی، انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ہم نیا آئین بنائیں گے، آئین کی ترمیم بنائیں گے، اس کے بعد حکومت کو ہم کام کرنے دیں گے۔ وہ کون سی 4 شرائط مین تھیں وہ آپ کو ہم بتانا چاہیں گے۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ جو کابینہ ہے یا پارلیمنٹ ہے اس میں 25% سے زائد یا کم از کم 25% افراد جو ہیں وہ فوج کے ہوں گے، یعنی فوج کے لوگوں کو یہ اس میں شمولیت دی جائے گی جو کہ 25% سے کم نہیں ہوگی، وہ کابینہ میں بھی ہوگی اور پارلیمنٹ میں بھی ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آرمی یعنی فوج اور پولیس جو ہیں وہ حکومت کے انڈر یا زیر نگرانی کام نہیں کرے گی، بلکہ فوج براہ راست خود ان دونوں اداروں کو دیکھے گی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ کوئی غیر ملکی جو ہے وہ میانمار کا صدر نہیں بن سکتا۔ یہ شرط اس لیے رکھی گئی تھی کہ آن سان سوچی جو ہیں وہ ایک برٹش نیشنل ہیں اور ان کی شادی بھی برطانیہ میں جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ چوتھی شرط کون سی تھی، تو چوتھی شرط یہ تھی کہ جو آن سان سوچی ہیں یہ ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے یہ فوج کو ڈیفینڈ کریں گے، یعنی فوج صحیح کرے غلط کرے یہ آرمی کو ڈیفینڈ کریں گی، کبھی بھی آرمی کے خلاف بات نہیں کریں گی۔ اس سے پہلے بھی یہ جو شکیں ہیں یہ آئین کا حصہ اگرچہ تھیں، لیکن 2016 کے الیکشن میں ان کو باقاعدہ حصہ بنایا گیا۔ تو اسی سلسلے میں 2013 میں آن سان سوچی سے روہنگیا مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیے گئے اس حوالے سے جب BBC کی ایک مسلم اینکر نے سوال کیا تو اس پر وہ سیخ پا ہو گئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو اگر پہلے بتایا جاتا کہ یہ انٹرویو کرنے والی ایک مسلمان خاتون ہے تو کبھی بھی وہ اس انٹرویو میں نہیں آتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ایک بیانیہ تھا فوج کا کہ وہ فوج کو ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ڈیفینڈ کریں گی، اب اس پر بھی عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن اس بار آن سان سوچی کو یہ سرپرائز
ضرور ملا کہ جس دن ان کی حکومت بننے جا رہی تھی اور تقریب حلف برداری تھی، اسی دن پارلیمنٹ کے اوپر دھاوا بول کر فوج جو ہے ان کی حکومت بننے سے پہلے ہی اس کا تختہ الٹ دیتی ہے۔ آن سان سوچی جو ہے، اگر ہم ان کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کریں تو آن سان جو ہیں وہ سوچی کے جو والد ہیں، فادر ہیں، وہ 1947 میں جب میانمار نے برٹش رول سے آزادی حاصل کی، اس کے ایک بڑے ہیرو تھے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں مزید چیزیں بھی میانمار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔